وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنایا ہے بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے آنے کی جگہ، اور آنے کی جگہ سے مراد کیا ہے کہ لوگ وہاں بار بار آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ ہم نے بنایا ہے، امن کا گہوارہ اس کو بنایا ہے۔ اور یہ قریش والوں کے دلوں میں اور سب کے دلوں میں اللہ پاک نے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہاں کوئی کسی قسم کی تعدی اور ظلم نہیں کرے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا، اور تم ٹھہرا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، جائے نماز۔ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر پاؤں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلی تعمیر تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو بیت اللہ مٹ گیا تھا، آثار ختم ہو گئے تھے۔ البتہ کچھ نہ کچھ نشانیاں موجود تھی، جن نشانیوں کی طرف رخ کر کے جو ہے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کچھ عبادت اور اعمال کرتے تھے، انہیں یکسوئی نصیب ہوتی تھی اور یہاں برکتیں حاصل ہوتی تھی ان کو، تو اس لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد جب دوبارہ واپس آئے تو پھر دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر نشاندہی فرمائی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ اسی جگہ پر تعمیر فرمایا جہاں حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، گویا کہ سیدھا بیت المعمور کے برابر میں تھا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں جب تعمیر ہوا تو چونکہ اخراجات کم پڑ گئے تھے اور اس لیے کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا، حتیم جس کو کہا جاتا ہے، اور اس حصے کو چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے اس تمنا کو ظاہر فرمایا تھا کہ اگر مجھے اپنی قوم کا خدشہ نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اختلاف پیدا کر دیں تو میں بیت اللہ کو اسی تعمیر پر لے آؤں جس تعمیر پر ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھڑا کیا تھا، انہی بنیادوں پر اسے لے آؤں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی کام جو ضروریات دین میں سے نہ ہو لیکن جائز ہو، آدمی اسے چھوڑ سکتا ہے، کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، بات سمجھے جی، کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے آدمی چھوڑ سکتا ہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی تعمیر کی اسی طرح سے برقرار رہنے دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنر رہے، مکہ کے یہاں کے گورنر تھے، یہ خلفائے راشدین کے زمانے کے، پھر بہت بعد کی بات ہے، تو پھر انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، تو ملت ابراہیمی بنیادوں پر لے آئے تھے پھر، لیکن ابراہیمی بنیادوں پر لائے تو پھر حجاج بن یوسف جب آئے تو حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر سے کچھ عناد تھا، لڑائی تھی، نفرت تھی، اور یہی وجہ کہ اس نے بیت اللہ پر حملہ لشکر کشی بھی کی تھی، تو اس نے پھر منہدم کر کے پھر واپس اسی تعمیر پر لے آیا جس پر قریش نے تعمیر کیا تھا، حتیم کو باہر کر دیا۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پھر بات آئی کہ بیت اللہ کو اب ابراہیمی بنیادوں پر لایا جائے، اس لیے کہ نبی اسلام کی یہ تمنا تھی۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا کہ اب تم اس کو اسی طرح سے رہنے دو، اس لیے کہ ہر آنے والا بادشاہ پھر اسے کھیل بنا دے گا، کوئی کہے گا قریش کی تعمیر پر ہو، کوئی کہے گا ابراہیم کی تعمیر پر ہو، تو اس طرح سے کھیل بن جائے گا، اس طرح سے نہ کرو۔ تو اب اس وقت سے اسی طرح سے ہے۔